بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ عمران خان صاحب کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ قید تنہائی میں ڈال دیا گیا اور اب کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ آج 3 وکلاء نے ان سے ملاقات کی اجازت لی ہے۔ ATC نے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، انہوں نے اجازت دی ہے، بٹ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا جیل حکام انہیں اندر جانے دیتے ہیں، کیونکہ جو آج عمران خان صاحب کے مقدمات تھے ان کو میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیسے ان کی تاریخیں دی گئیں۔ لیکن ایک اور جو خبر ہے کہ بنی گالہ کے اطراف میں آگ مختلف جگہوں پہ بھڑک اٹھی ہے اور جو ریسکیو کا نمبر ہے وہاں پر کال بھی کی گئی ہے، لیکن آگ بجھانے والے نہیں پہنچے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر جو آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور کیونکہ وہ اطراف میں جو جھاڑیاں ہیں وہاں پہ آگ لگی ہے، لیکن اس کو ایک سمبولک آپ سمجھیں، کچھ لوگ اس کو ایک انسیڈنٹ قرار دے رہے ہیں۔ اور جو آج جو مقدمات تھے، GHQ حملہ کیس تھا، اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن وہ بھی ملتوی کر دی گئی اگلے ہفتے تک۔ اور پھر جو توشہ خانہ 2 تھا، اس کی بھی سماعت جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ جی آگے چلی گئی ہے۔ ایک کی 26 تاریخ ہے، ایک کی 27 ڈال دی گئی۔ وکلاء کو بھی کہا گیا کہ اور رشتہ داروں کو بھی کہ آپ اڈیالہ جیل آنے کی زحمت نہ کریں، آج سماعت نہیں ہوگی۔ تو اب وکلاء نے، جن میں فیصل ملک شامل ہیں، جن میں علی اعجاز بٹر شامل ہیں اور مشال یوسفزئی، ان کی طرف سے درخواست دی گئی اجازت کے لیے، اور اجازت عدالت نے دے دی ہے جو ہمارے پاس اطلاع ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہیں ملاقات ان کی ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، جب نومبر میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا تو اچانک عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی تاریخیں وہ التوا میں ڈال دی گئی تھیں، سماعت کے بغیر، وکلاء سے ملاقات کے بغیر تاریخیں آگے چلی گئی تھیں۔ اور پھر جب خان صاحب 10 دن کے بعد ملے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، ان کو سیل سے نہیں نکالا جاتا تھا، کھانا دینے میں سختی کر دی گئی تھی، پانی جو ہے وہ صرف ایک بالٹی میں دیا جاتا تھا اور اسی بالٹی سے ہی انہوں نے اسی پانی سے ہی وضو کرنا ہوتا تھا، اسی پانی میں ہی نہانا تھا۔ اور خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ چیزوں کی جب انہیں ضرورت ہوتی تھی وہ لوگوں کو، اپنے جو ارد گرد وہاں پر لوگ ہیں ان کو بلاتے تھے، تو کوئی بھی وہاں پر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح سے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی تکالیف دی گئی، ان کو بھی۔ اور ابھی جو لیٹلی بھی بشرا بی بی صاحبہ، جب ان کو عمران خان سے ملاقات سے روکنے کے لیے جو تاریخیں ہوتی تھیں مقدمات کی، ان میں بھی بشرا بی بی صاحبہ کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر پچھلے 1-2 دنوں سے بڑا طوفان آیا ہوا ہے اور بہت ساری جو میمز بن رہی ہیں، بہت ساری چیزوں پر کرٹیسزم ہوا ہے اور بڑا خوفناک کرٹیسزم ہوا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کا ری ایکشن ہے کہ اب خان صاحب کو ایک طرح سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ ویسے تو اگر یہ جو آج اجازت ہوئی ہے جن وکلاء کو اور مشال یوسفزئی کو، اگر ان میں سے کسی کی ملاقات ہو سکی عمران خان صاحب سے تو پتہ چلے گا، یہ آ کے بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، سختی کی جا رہی ہے۔ خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ذرا ان پر سختی کر دی گئی ہے اور پریشر ایک دفعہ پھر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ مذاکرات پر آمادہ ہو جائیں، کسی طریقے سے وہ یہ جو IMF کو ڈوزیئر اور یہ جو سب کچھ دیا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کریں اور کسی طریقے سے مان جائیں کہ وہ اگلا 1 سال پالیٹکس میں بات نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، ایک اور وجہ ان کی دوری کی یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کا تاکہ رابطہ ٹوٹ جائے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی تیار ہو جائے اور عید کے بعد احتجاج کرنا ہے۔ اور اس کے بیچ میں ایک اور آپ نے دیکھا ٹی وی پر آپ کو شیر افضل مروت نظر آ رہے ہوں گے، فواد چودھری صاحب نظر آ رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو بیسیکلی PTI کو ریپرزنٹ نہیں کرتے، لیکن بظاہر ایسا لگے گا کہ جیسے وہ PTI کے بہاف پر بات کر رہے ہیں تاکہ
جو لوگ ہیں ان کو جو پی ٹی آئی جو مومنٹم بنانا چاہ رہی ہے وہ مومنٹم نہ بنا سکیں. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ اگر کسی کی ملاقات ہوگی خان صاحب سے تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. ابھی کی اطلاع کے مطابق سختیاں خان صاحب پر شروع کر دی گئی ہیں. فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ شعیب شاہین پر جو حملہ تھا اس کی مذمت ہے، اور فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے. تو لیکن فواد صاحب نے تاثر یہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اور وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. کل ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو بس ان کے کہنے پہ ہم نے صلح کر لی ہے، جس کو شعیب شاہین صاحب نے جس کی تردید کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے فواد چودھری کا. تو آج جو رات جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، انہوں نے شعیب شاہین کے موقف کی تائید کی ہے اور اس بات پر ریٹریٹ کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. شیر افضل مروت جو ہیں ان کا معاملہ، وہ ٹی وی پر بھرپور انداز میں عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں، عمران خان کو ان کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں. اور بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے، شاندانہ گلزار نے ان کو جوائن کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بھی تنقید کی ہے. اور ایک وجہ اور جو لگتی ہے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں لے جانے کی، کیونکہ 5 ایم این ایز ہیں اور 2 سینیٹرز، ان کو نکالنے کے لیے ہدایات دی ہیں. سینیٹرز جن کا نام بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی، وہ سینیٹر ڈاکٹر زرکا ہیں اور سینیٹر فیصل سلیم ہیں. ان دونوں سینیٹرز کو عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی سے نکال دیں ان کی، یہ کیونکہ انہوں نے اپنی سائڈ سوئچ کر لی تھی. اسی طرح قومی اسمبلی کے بھی 5 اراکین ہیں جن کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ وہ جا چکے ہیں. اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے. تو ابھی تک ان کا ایک خان صاحب ہدایت کر چکے ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، پارٹی نے کیا. تو یہ پارٹی کے انسائیڈرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج شاید خان صاحب نے پوچھنا بھی تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا. میں ابھی مجھے ناموں کا اندازہ تو ہے، لیکن میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط نام ہو تو پھر دوست احباب شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی بہت سارے لوگ صرف اس معاملے پر شروع ہو گئے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی روپوش قیادت ہے پنجاب کی، اگر قیادت روپوش رہے گی تو ورکرز کو کون انسٹیگیٹ کرے گا، کون ان کو لیڈ کرے گا، کون ان کو لے کے آئے گا. تو یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے، اور آگ جو ہے بنی گالہ کے اطراف میں اس کو بجھانے کے لیے ریسکیو کا عملہ نہیں آیا، اور ہوا بھی چل رہی ہے، شہر میں پھیل سکتی ہے، زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. آج ہی تمام جو مقدمات ہیں سماعت کے بغیر آگے چلے گئے ہیں. عمران خان سے ایک طرح سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور دوسری جانب بلی گالہ کے اطراف میں یہ لگی ہوئی آگ، بہت سارے لوگ اس کو سمبولک اور اس کو ایک میسج کہہ رہے ہیں. بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.